یار ویسے تو اب ہمارے پاس کافی فکر کرنے والی باتیں ہیں، مگر تمہارے پاس آج فکر والی بات کون سی ہے؟ ہمارا آج کا جو لمحہ فکریہ ہے وہ سیلاب سے متعلق ہے کہ اتنے سنگین حالات میں جو تونسا بیراج پر غفلت برتی گئی ہے ہماری بیوروکریسی کی جانب سے، وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، حکومت کے لیے بھی اور بیوروکریسی کے لیے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس ایک معاملے کی تحقیقات وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کھلے دل کے ساتھ شفاف انداز میں کرا لیں تو آئندہ کے لیے ہم ایسے کئی سانحات سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی انگلی ہلا کے؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ جو چند بیوروکریٹس سے بریفنگ لے کر اکتفا کر لیا جاتا ہے، ایسا نہ کریں بلکہ مکمل انداز میں تحقیقات کرائی جائے۔ تو کیا یہ ہے، کیا چکر جی؟ ہوا یہ ہے کہ جب وہاں پہ پانی کا جو دباؤ ہے تونسا بیراج پر بڑھ گیا اتنا زیادہ، پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تونسا بیراج کی اہمیت کیا ہے۔ تونسا بیراج وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا سندھ اور پنجاب کا پانی ایک طرح سے تقسیم ہوتا ہے، یعنی تونسا سے آگے جو ہے وہ سندھ کے لیے جو پانی ہے صرف وہ جاتا ہے، پنجاب کا پانی وہاں پہ دو نہروں میں جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گڈو ہے وہاں سے پھر سندھ کے لیے نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہے ہم سب پہ کہ تونسا بیراج جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے سے واپس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ تونسا بیراج تباہ ہو جاتا، جس کی کہ ہماری بیوروکریسی نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، پوری کوشش تھی کہ ٹوٹ جائے، اور اگر خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو جاتا تو اتنا بڑا نقصان ہوتا جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اچھا جی۔ ہاں، یہاں پہ اصل میں جب پانی کا اتنا دباؤ بڑھا، تونسا بیراج پر جو اپ سٹریم پونڈ لیول ہے وہ میکسیمم 444 RL ہے، اور اگر اس سے زیادہ پانی ہو جائے، اس پانی کا دباؤ بڑھ جائے تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور یہاں پر جب 444 RL ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پانی کا جو دباؤ ہے لیول جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اکثر اپنے جو بیراج ہیں ہمارے، وہاں پر ہم نے ایک بریچنگ سیکشن بنائے ہوئے ہیں جس میں قدرت نے بھی ہماری مدد کی ہے۔ جب لیول یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر بریچنگ سیکشن کو توڑ دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، اس سے پانی جو ہے یہ اس کا جو تونسا بیراج کا جو بریچنگ سیکشن ہے یہ تونسا کی جانب ہے، یعنی ادھر سے اگر ہم دیکھیں تو دریا یعنی اس کے جو بیراج ہے اس کے دائیں جانب ہے وہ بریچنگ سیکشن۔ اگر وہ توڑ دیا جاتا بر وقت تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پانی وہاں سے ایک اور راستے سے ہوتا ہوا دوبارہ آگے جا کے قصبہ کالا کے مقام پر دوبارہ دریا میں شامل ہو جاتا۔ اچھا، یعنی برج بچ جاتا؟ برج بچ جاتا، وہ جو بیراج ہے وہ بچ جاتا۔ اچھا، لیکن ہم نے ہماری جو بیوروکریٹس ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، یہ ایک اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سے تونسا بیراج کے لیے پچھلے دور حکومت میں پرویز الہی دور میں اس کے لیے اس کی جو ری ماڈلنگ کی گئی تھی، اس کے لیے تقریباً 10 ارب روپے بجٹ کا اعلان کیا گیا تھا، مختص کیے گئے تھے اس پروجیکٹ کے لیے، اس کی ری ماڈلنگ کے لیے۔ اس وقت سے ہمارے اکثر جو بیوروکریٹس ہیں، خاص طور پہ جو محکمہ انہار کے بیوروکریٹس ہیں، ان کی للچائی ہوئی نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ یہاں کروانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ایک ایسے ہی جو بیوروکریٹ صاحب تھے جو یہاں پہ ایکسین تھے، وہ انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں سے جب اچھے خاصے انہوں نے پیسے بنا لیے تو یہاں سے اپنی ٹرانسفر واپس پنڈی کروا لی تھی، اور جب یہ پانی کا یہ مسئلہ درپیش ہوا، سیلاب آیا، تو پھر بالکل آخری وقت میں ان کو پنڈی میں بیٹھے بٹھائے اس کو تونسا کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ اب نہ اس بندے کے پاس کوئی ایسا ہیلی کاپٹر تو تھا نہیں کہ وہ دن کا آدھا حصہ پنڈی میں رہتے اور آدھا تونسا آتے۔ اچھا، وہاں شاید ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا گورو کرے تو وہ سیدھا ادھر پہنچ جائے۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ جو بائیں جانب جو ہمارے جو پنجاب کے حصے میں وہاں سے تونسا کے مقام سے جو دو نہریں نکلتی ہیں، ایک رحیم یار خان تک جاتی ہے اور ایک مظفر گڑھ جو کینال ہے، جو یہ دونوں ٹوٹ گئیں، بند ٹوٹ گیا، اور یہ دونوں نہریں جو ہیں یہ ختم ہو گئیں۔ پھر ہماری مطلب یہ جو سیلاب تھا ان دونوں نہروں کو بہا کے لے گیا، اور اس کی وجہ سے کوٹ ادو جو تھا وہ زیر آب آ گیا، اور اب اتنا شدید نقصان ہوا ہے ہمارے اس سارے علاقے کو کہ جو آنے والی فصلیں ہیں وہ بھی وقت پہ کاشت نہیں ہو سکیں گی، اور بے پناہ، کیونکہ مظفر گڑھ اور یہ جو ہمارا کوٹ ادو کا علاقہ ہے یہ ہمارے لیے پنجاب میں جو اکانومی ہے ہماری، اس حوالے سے
بلکہ پورے پاکستان کی اکانومی کے لیے کئی حوالوں سے بہت اہمیت کے حامل ہیں یہ علاقے. یہاں پہ جو پاکستان کی جو 6 بڑی جو پاور پلانٹس ہیں وہ ان علاقوں میں ہیں. سب سے بڑی ہماری آئل ریفائنری یہاں پہ ہے. وہ یہ ان میں سے جو زیادہ تر تنصیبات ہیں وہ زیر آب ہیں, اور کوٹ ادو میں بھی کئی فٹ تک پانی کھڑا ہے, یعنی پورے کا پورا شہر جو ہے وہ زیر آب آ گیا ہے, اور کئی ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. وہاں پہ پانی کا راج ہے, اور نہ جانے کتنے عرصے تک یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نہریں ہماری تباہ ہوئی ہیں یہ اس وقت تک مرمت نہیں ہو پائیں گی جب تک جو دریا سے پانی کا جو اخراج ہے وہ میکسیمم 2.5 لاکھ کیوسک تک نہیں, اور اس وقت تک جو ہے آج وہ 7 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہے وہاں پہ پانی کا اخراج, اور پتہ نہیں کئی ماہ تک جو ہے یہ نہریں مرمت نہیں ہو سکیں. بڑا ہی برا سیلاب آیا, اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کو محفوظ رکھے, بڑی یار بربادی. لیکن ایک تو دیکھیں, ایک تو اللہ یہ قدرتی آفت ہے, لیکن جہاں پر اتنے بڑا یہ یعنی وہاں پہ یہ پرلے درجے کی غفلت برتی گئی ہے کہ بالکل مناسب وقت پہ ڈیسیژن نہیں کیا گیا جو بریچنگ سیکشن ہے اس کو توڑنے کا, اور یعنی ہم ششو پنج میں گرفتار رہے. حالانکہ یہ پروفیشنلز کا کام ہوتا ہے کہ وہ موقع پہ فیصلہ کریں, بر وقت فیصلہ کریں, لیکن وہاں پہ فیصلہ کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں, اور مشتعل عوام نے وہاں پہ کئی افسران کو مارا ہے, زد و کوب کیا ہے, اور کئی لوگوں نے جو افسران ہیں انہوں نے کمروں میں چھپ کر اپنی جان بچائی ہے. ان کی کاریں توڑ دی ہیں ریسٹ ہاؤس میں جا کے کہ یہ اب بریچنگ سیکشن ہے, کیوں نہیں توڑ رہے, یہ آپ نے پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ تباہ کرنا ہے, اور یہ لوگ جو ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے. لیکن اب وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اس تمام معاملے کی انکوائری کروائیں اور یہ دیکھیں کہ کس افسر نے کس حد تک اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتی ہے. اسی پوائنٹ کو پکڑ لیں کہ افسروں کی جو گاڑیاں توڑی ہیں لوگوں نے اور ان کو اندر بند کر کے مارا ہے, یہ لوگوں نے خود میاں شہباز شریف کا پارٹ کیوں ادا کیا. ہاں بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.